الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا، یہ آسمان و زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ ریت کے ذرات، یہ بارش کے قطرے، یہ سارے اللہ نے بنائے، اور ان سب کا مقصد اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اللہ نے انسان کے لیے مسخر کیا ہے، اس انسان کے کام میں لگا دیا ہے، اور اس انسان کو اللہ نے جو زندگی سکھائی وہ شروع انسان سے، پہلے انسان ہی سے اس کو معاشرتی زندگی سکھائی، گھریلو زندگی سکھائی، خاندانی زندگی سکھائی۔ اور اللہ نے سورہ نساء کی شروع کی آیت آج تلاوت کی، اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ پہلی آیت سورہ نساء کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو تم اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان دونوں کے ذریعے زمین پر کئی ارب انسان اللہ نے پیدا کر کے دکھائے اور دکھا رہا ہے قیامت تک کے لیے۔ یہ اللہ آج بھی انسانوں سے یہ کام کر کے دکھا رہا، اور یہ پیدا کرنے والا یہ اللہ نے، یہ پیدائش کا پورا نظام اللہ کا بنایا ہوا۔ سائنس جو ہے وہ آج تک اس بات میں جھگڑ رہی ہے کہ زندگی کس طرح پیدا ہوئی، زندگی کا آغاز کیسے ہوا۔ سائنس کے نزدیک اب تک دو نظریات ہیں، ایک نظریہ یہ ہے کہ زندگی سے پیدا ہوئی ہے، اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ زندگی بے جان سے پیدا ہوئی ہے، یعنی مردے سے، مردہ بے جان۔ آپ حضرات تعلیم حاصل کرتے ہیں سائنس کی، تو عام نوجوان میٹرک اور ایف ایس سی والا بچہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے
کہ یہ دو نظریے ہیں سائنس میں، جس کو سائنس میں بایوجینیسس پڑھایا جاتا ہے، کہ زندگی زندگی سے پیدا ہوئی ہے یا زندگی بے جان سے پیدا ہوئی ہے۔ آج تک سائنس ابھی متفق نہیں ہو سکی کہ اس میں سے درست کیا ہے، اور سائنس ابھی تک اس بات تک بھی نہیں پہنچ سکی چلو زندگی زندگی سے پیدا ہوئی ہے، اس زندگی کو کس نے بنایا تھا؟ سائنس کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بے جان چیز سے پیدا ہوئی تھی، چل وہ بے جان چیز کس نے بنائی تھی؟ سائنس بند ہے۔ کائنات کیسے پیدا ہوئی تھی؟ ایک صاحب بڑے قابل تھے، زیادہ تعارف نہیں تھا مجھ سے، کہنے لگا مولانا آپ کو کیا معلوم، سائنس نے تو پہلے بتا دیا تھا کہ یہ بگ بینگ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، اس سے کائنات پیدا ہوئی تھی۔ تو میں بھی اجنبی بن گیا ذرا، تعارف جاہلانہ، تجاہل عارفانہ۔ میں نے عرض کیا کمال کی بات ہے، آپ نے تو بڑے کمال کی بات بتائی، بس مجھ سے اتنا بتا دیجئے گا کہ وہ جو جس چیز میں دھماکہ ہوا تھا بگ بینگ کا، وہ کس نے بنائی تھی؟ اس کے بعد اس مجلس میں وہ صاحب بولے نہیں، تو میں نے بتایا سائنس تو اب تک جھگڑ رہی ہے، زندگی زندگی سے پیدا ہوئی ہے، زندگی بے جان سے پیدا ہوئی، اور اللہ جو ہمارا خالق ہے وہ قرآن مجید میں بتا رہا ہے کہ میں نے 4 طرح پیدا کر کے دکھایا ہے، اور آج بھی ان 4 طریقوں سے میں پیدا کر رہا ہوں، اور آئندہ بھی قیامت تک تمہاری آنکھوں کے سامنے ان 4 طریقوں سے پیدا کرتا رہوں گا۔ میں نے کہا سائنس 2 طریقوں میں الجھی ہوئی ہے، اللہ نے قرآن میں سمجھایا ہے، ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ اللہ ہمارے سامنے زندگی کو زندگی سے بھی پیدا کر کے دکھا رہا ہے، زندہ سے زندہ۔ نمبر 2، اللہ مردے سے مردہ کو بھی پیدا کر کے دکھا رہا ہے آج بھی۔ نمبر 3، اللہ زندہ سے مردہ کو بھی پیدا کر کے دکھا رہا ہے آج بھی۔ نمبر 4، اللہ مردے سے زندہ کو پیدا کر کے دکھا رہا ہے آج بھی۔ انسان زندہ، اس سے پیدا ہونے والا بچہ زندہ، مردے سے مردہ۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، یہ وہی اللہ ہے جو ایک گٹھلی اور بیج کو پھاڑتا ہے اور اس میں سے پیدا کر کے دکھاتا ہے، بے جان کو بے جان سے پیدا کر کے دکھاتا ہے۔ اور ایک بے جان سے ایک بے جان کو پیدا کر کے نہیں دکھا رہا، ایک بے جان سے 700 کو پیدا کر کے دکھا رہا بیک وقت۔ ایک بے جان سے، ایک مردہ چیز سے 700 مردوں کو پیدا کر رہا ہے، بے جان کو پیدا کر رہا۔ اللہ نے قرآن میں سمجھا ہے، سب قرآن۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ واسع علیم۔
وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، ایک دانے کی طرح۔ اللہ نے ایک ایسی مثال دی ہے جو ایک دیہاتی بھی سمجھتا ہے، جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے نا سائنس کی، وہ بھی اس مثال کو سمجھ جائے گا، مانے گا اس مثال۔ کمثل حبۃ، جیسے ایک گندم کا دانہ انسان زمین میں بیجتا ہے، اس سے ایک پودا اگتا ہے، انبتت 7 سنابل، اس میں 7 بالیاں اگتی ہیں، 7 سے 7 بالیاں اگتی ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ ایک دانہ انسان مردہ بے جان دانہ بیجتا ہے زمین میں، اللہ اس سے ایک پودا پیدا کرتا ہے، اس ایک پودے سے 700 دانے پیدا کر کے دکھاتا ہے، 100 حبہ۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کہتا ہے اس سے میں اور زیادہ پیدا کر کے دکھاتا ہوں۔ وہ 2 انسانوں سے نا، آدم اور حوا سے، اللہ نے کئی ارب انسانوں کو پیدا کر کے دکھایا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں سوال بھی کیا ہے کہ یہ کام آپ نے تو نہیں کہیں کیا؟ اللہ نے سوال کیا قرآن میں، اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا تم یہ پیدا کر رہے ہو یا ہم پیدا کر رہے ہیں؟ بڑے غلط ہیں نوجوان جو آج کل جو ہے نا، وہ شادی کے بعد بیٹی ہو جاتی ہے تو وہ بیوی کو کہتے ہیں کیا ہے تم نے بیٹی پیدا کی ہے؟ اللہ کے بندے کفریہ کلمہ بول رہے ہیں، یہ بیوی نے بیٹی پیدا کی۔ نوجوان ہیں نا ہمارے شادی شدہ پڑھے لکھے قابل نوجوانوں کے جملے سنا رہا ہوں، شادی کے بعد جب بیٹی ہوتی تو کہتے منحوس ہے، یہ عورت ہی منحوس ہے، بیٹی پیدا کر دی، اس عورت نے بیٹی پیدا کر دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ میں مسلمان نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے جاندار سے جاندار کو بھی پیدا کر کے دکھایا، نمبر 1، جیسے انسان زندہ، اس سے پیدا ہونے والا انسان زندہ۔ نمبر 2، مردے سے مردہ، بے جان سے بے جان، گٹھلی سے پودا، پودے سے آگے، اتنا کچھ۔ ماشاء اللہ پڑھے لکھے حضرات ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولانا آپ کو نہیں پتہ، بیالوجی کے اندر لکھا ہے کہ پودے میں بھی جان ہوتی، پودے میں بھی جان ہوتی، وہ بھی حساس ہوتا ہے، وہ بھی یوں ہوتا ہے، وہ بھی فلاں ہوتا ہے۔ اس کا جواب اچھی طرح یاد رکھ لیجئے گا، اسی بیالوجی کے اسی چیپٹر کے آخر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں ایسی جان نہیں ہوتی جیسے کہ انسان اور جانور میں ہوتی، روح نہیں ہوتی۔ تو گٹھلی سے بے جان چیز، اس سے اللہ نے بے جان چیز پیدا کر کے دکھائی، مردے سے مردہ بھی 2 چیزیں ہو گئی۔ زندہ سے مردہ اللہ آج بھی پیدا کر کے دکھا رہا، مرغی زندہ، اس سے پیدا ہونے والا انڈا بے جان مردہ، 3 چیزیں ہو گئی۔ اور چوتھا، مردے سے زندہ، انڈا مردہ بے جان، اس سے پیدا ہونے والا چوزا زندہ۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے تو وجود باری تعالی، اللہ کے وجود پر اس انڈے سے جو چوزا نکلا ہے اس پر دلیل پیش کی، کہ سونے اور چاندی، امام احمد ابن حنبل کے الفاظ رحمہ اللہ کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، کہ سونے اور چاندی کا ایک محل ہے، سونے اور چاندی کا ایک محل ہے، اس میں اللہ ایک جاندار کو پیدا کرتا ہے، اور وہ جاندار اس سونے چاندی کے محل میں سے جب فارغ ہو کر باہر نکلتا ہے زندہ ہو کر، اس کی دیواروں کو خود اپنی چونچوں سے توڑتا ہے، اور باہر جب نکلتا ہے تو وہ گریجویٹ ہوتا ہے، پڑھا لکھا قابل ہوتا ہے، اس کو اپنا خیر اور شر پتہ ہوتا ہے،
امام احمد بن حنبل آگے لکھتے ہیں چوزے کے سامنے کنکر پتھر رکھ دو اور اس کے سامنے گندم کے دانے رکھ دو، وہ دانہ کھائے گا، پتھر نہیں کھائے گا۔ اس کو بند کمرے میں کون سمجھانے والا تھا یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، یہ نقصان دہ ہے، یہ تمہاری خوراک ہے، یہ تمہاری خوراک نہیں۔ معلوم ہوا وہ ذات اللہ کی ذات ہے۔ انہوں نے تو وجود باری پر دلیل دی ہے اس انڈے کی۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ انسان بڑا پڑھ لکھ جاتا ہے پھر بھی اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ حلال کھانا ہے کہ حرام کھانا ہے۔ چوزے کو اللہ سمجھا کے بھیجتا ہے، یہ تیرے لیے مفید ہے، یہ تیرے لیے نقصان دہ۔ وہ اللہ کی بات کو مانتا ہے۔ انسان کی بس یہی کوتاہی ہے کہ وہ اللہ کی بات کو نہیں مانتا۔ اصل بات کی طرف توجہ دیجیے گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، وخلق منہا زوجہا، پھر اس سے تمہارا جوڑا بنایا ہے۔ پہلے انسان سے اللہ نے گھریلو زندگی دی ہے، انسان کو ایک معاشرتی زندگی دی۔ بعض ہوتے ہیں نوجوان، بیوی بھی ہوتی، لڑکیاں بھی کہتی ہیں آج کل میں نے نہیں کرنی شادی، میں اکیلی زندگی گزار لوں گی۔ مرد کو بھی غصہ آتا ہے، وہ بھی بیوی کو طلاق ولاق دے کے فارغ ہوتا ہے، بچوں کو بھی اس کے ساتھ بھیج دیتا ہے، کہتا ہے میں اکیلا زندگی گزار لوں گا۔ بڑے جوش میں جملے بولتے ہیں پڑھے لکھے لوگ، پڑھی لکھی بچیاں۔ ان کو سمجھانا ہوگا اکیلے زندگی گزارنا اللہ نے نہیں سکھایا۔ اکیلے زندگی نہیں گزار سکتے آپ لوگ، اچھا دوسروں کے تعاون کے بغیر۔ دوسروں کے تعاون کے بغیر یہ انسان ایک لقمہ روٹی کا نہیں کھا سکتا۔ کیوں؟ مجھے نہیں چاہیے کسی کا تعاون، میں اکیلے زندگی گزاروں گا۔ ٹھیک ہے، پہلے گندم بیجے، پھر کئی مہینے کے بعد وہ گندم اگے گی، پھر اس کے بعد اس کو پیسے گا، پھر اس کے بعد اس کی روٹی کھائے گا۔ اور ہل جو چلانا ہے نا گندم بیجنے کے لیے، وہ ہل بھی اس کو خود بنانا ہوگا، کیونکہ اکیلے زندگی گزارنی ہے، تعاون کسی کا نہیں چاہیے۔ اور وہ جو روٹی پکانی اس کے لیے توا جو ہو یہ اس کو خود بنانا پڑے گا، اور وہ جو آگ لگائی ہے نا تو وہ آگ بھی اس کو خود، ماچس بھی پہلے فیکٹری بنانی پڑے گی خود، اکیلا ہے نا۔ میں نے سالن کا نام نہیں لیا، ابھی میں نے صرف روٹی کی بات، ایک نوالے کی بات کی۔ کیا کہہ رہا ہے یہ؟ میں اکیلے زندگی گزار لوں گا۔ نوجوان لڑکی کہہ رہی ہے میں اکیلی زندگی گزار لوں گی، مجھے کوئی ضرورت نہیں شادی کی۔ ایسے خام خواہ، فطرت کے خلاف۔ اللہ نے معاشرتی زندگی سکھائی ہے، آپس میں رہو سہو، شادیاں کرو، بیوی بچے ہوں، اس طرح زندگی گزارو۔ اللہ نے یہ زندگی سکھائی ہے۔ آج کا موضوع یہی ہے، اللہ نے معاشرتی زندگی سکھائی ہے، اللہ نے جوڑے اللہ نے بنائے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ اپنے بچے کے لیے ایک جوڑا بنائیں، جوڑا کپڑوں کو، اب میں جوڑے کے لفظ کو لے رہا ہوں۔ باپ ماں اپنے بچوں کے لیے جوڑا بنائے، وہ آگے سے کہ مجھے نہیں دینا جوڑا بڑا، بس جائیں اپنا کام کر، مجھے پسند ہی نہیں۔ ماں باپ ناراض ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے جوڑے بنائے ہیں۔ یہ آج کل کے نوجوان بچے بچیاں کہتے ہیں مجھے نہیں پسند جوڑا، میں نے اکیلے زندگی گزارنی۔ یہ کھلی اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اور یہ جو اللہ جوڑے بناتا ہے نا، میاں بیوی، اللہ نے کہا پہلا بندہ میں نے پہلا انسان پیدا کیا نا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، پہلا بندہ پہلا انسان میں نے آدم بنایا، اور اس آدم کے ذریعے میں نے پہلا جوڑا بنایا۔ اللہ نے شروع سے یہ کام شروع کر دیا، اس کے بغیر زندگی نہیں ہے۔
اور یہ جو اللہ جوڑا بناتا ہے نا میاں بیوی کا، سورہ روم، سورۃ الروم آیت نمبر 21 تلاوت کیجئے، اندازہ ہوگا کہ یہ جوڑے بنانا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آیت پڑھنے لگا، معمولی نہ سمجھے کوئی، یہ جوڑے بننا۔ سورہ روم آیت نمبر 21، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ ترجمہ کرنے لگا ہوں سورہ روم آیت نمبر 21۔ آج نوجوان بچے اور بچیوں کو یہ آیت پڑھوائیے، چھوٹی سی آیت ہے، ترجمہ کر کے بتائیے، ترجمہ کر کے بتائیے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے، أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ تم ہی میں سے تمہارے جوڑے بنائے، تمہارے میں سے۔ خاص طور پر نوجوان بچے اور بچیوں کو سمجھائیں ایک بات، یہ جو شادی ہوتی ہے نا، شادی نکاح ہوتا ہے، اس میں ماں باپ صرف رشتہ تلاش کرتے ہیں، بس جوڑا نہیں بناتے۔ یہ جوڑے اللہ نے، یہ شادی جو 20-25 سال کے نوجوان کی ہو رہی اور 20 سال کی لڑکی کی ہو رہی، نہ کریں زیادہ لیٹ شادیاں، اچھا اللہ کی نشانی کو لیٹ نہ کریں، اللہ نے جو ایک فطری نظام رکھا ہے اس کو لیٹ نہ کریں۔ 35 سال کا لڑکا ہو رہا ہے، 35-30 سال کی بچیاں ہو رہی ہیں، اب پڑھائی مکمل ہو جائے، اب یہ مکمل ہو جائے، اب اسٹیبلش ہو جائے، اب فلاں ہو جائے، اب گھر بنا لے، ہو گیا بوڑھا ہو گیا، لڑکا بھی بوڑھا ہو گیا، لڑکی بھی بوڑھی ہو گئی۔ اللہ جس چیز کو نشانی کہہ رہا یہ اس سے منہ پھیر رہا، اور ماں باپ بھی ذمہ دار۔ یہ معاشرتی زندگی کو، یہ جوڑوں والی زندگی کو شروع نہ کرنے کے ذمہ دار ماں باپ بھی۔ میں نے کہا معمولی نہ سمجھے۔ اچھا جزاک اللہ، اللہ جزائے خیر دے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنے بچے اور بچیوں کو اللہ کی یہ نشانی، اللہ کا یہ نظام، اس سے دور نہ رکھے۔ فطرت کے خلاف زندگی گزرے گی، اللہ کے نظام کے خلاف زندگی گزرے گی۔ کیوں؟ اللہ نے کیا کہا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تم ہی میں سے تمہارے جوڑے بنائے۔ میں نے عرض کیا یہ جب نکاح ہوتا ہے تو ماں باپ صرف رشتے تلاش کرتے ہیں، ورنہ پیدائش سے پہلے اللہ نے جوڑے بنا دیے ہوئے تھے۔ یہ جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں نا بعض، وہ کہتے ہیں جوڑے آسمانوں پہ بنتے، 100% سچی بات ہے، جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، یہ 100% سچی بات ہے قرآن کے مطابق۔ ہم تو صرف تلاش کرتے، جب بن جاتے تو ایمان رکھیے گا کہ اللہ نے بنائے تھے۔ اب جوڑے جب بن جائے پھر کیا کرنا ہے؟ یہ جوڑے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے جوڑے بنائے۔ کیوں بنائے؟ اب یہ خالق بتا رہا ہے کیوں بنائے، یہ جوڑے بنانے کا مقصد کیا ہے۔ یعنی آسان سی بات ہے،
شادی کے بعد کی زندگی کا مقصد کیا ہے، شادی کا مقصد کیا ہے؟ ایک وہ ہے جو کوئی ماہر اخلاقیات، کوئی فلسفے کا ماہر، کوئی بڑا اسکالر کوئی وجوہات بنائے کہ شادی کا فلسفہ یہ ہے، نکاح کا فلسفہ یہ ہے، اور یہ کہ ایک نکاح کا فلسفہ اللہ خود بتائے کہ کیوں جوڑے کیوں جوڑے بنائے۔ اللہ نے اس سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے 3 مقصد بتائے جوڑا بنانے کے۔ اب جو بات عرض کرنے لگا ہوں نا، یہ آج جن بچیوں کی ہم شادی کرتے ہیں، اپنے بچیوں کی، یقین جانیں ماں باپ کے ذہن میں بھی یہ مقاصد نہیں ہوتے، اور جو شادی کرنے والے جوڑے ہوتے ہیں نا نوجوان، ان کے ذہن میں بھی یہ والے مقصد ہوتے ہی نہیں، کیونکہ قرآن پڑھا سمجھا نہیں، ان آیات کو نہیں سمجھا کہ اللہ نے کیا مقصد بتائے تھے۔ آج شادی شدہ اور غیر شادی شدہ بچوں اور بچیوں کو گھروں کے اندر یہ مقصد بتائیں کہ شادی کے بعد کی زندگی کے مقصد کیا ہے، اللہ نے کیا بتایا۔ تو آپ کو حیرت ہوگی وہ مقصد سن کر، پتہ نہیں کیا علم غلم ہوتا ہے نوجوان بچوں کے ذہنوں میں، بچیوں کے ذہن میں، شادی کے بارے میں، جوڑوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں ہوتی، سب بیکار باتیں۔ خالق نے کیا بتایا کہ یہ جو میں نے معاشرتی زندگی سکھائی ہے، مل جل کر رہنے کی زندگی سکھائی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ آیت کا باقی حصہ پڑھنے لگا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے۔ کیوں بنائے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ شادی کا مقصد سکون، گھریلو زندگی کا مقصد سکون، خاندانی زندگی کا مقصد، عائلی زندگی کا مقصد، فیملی لائف کا مقصد سکون۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ نمبر 2، دوسرا مقصد اللہ نے بتایا اس فیملی لائف کا، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً، الفاظ کا ترجمہ بڑے غور سے، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً، اور اس اللہ نے تمہارے درمیان محبت کو پیدا کیا ہے۔ جوڑے محبت کی بنا پر بنتے ہیں، نفرت کی بنا پر نہیں بنتے۔ جوڑے محبت کی بنا پر بنتے ہیں، یعنی ماں باپ معاشرے میں ایسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں جس سے وہ نفرت کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، رشتہ تلاش کرتے ہیں، یا جو پسند ہوتی اس سے نکاح کرواتے ہیں۔ آج نوجوان پوچھتا ہے، میں نے کہا نا گند بھرا ہوا ہے نوجوان بچے اور بچیوں کے ذہن میں، کیا محبت کی زندگی، محبت کی شادی جائز ہے؟ انگریزی لفظ بولوں گا تو جلدی سمجھ میں آ جائے گا۔ نوجوان پوچھتا ہے لو میرج جائز ہے؟ محبت کی شادی جائز ہے؟ تو میں ایسے نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ کون سی آیت اور حدیث میں آیا ہے کہ نفرت کی شادی کرو، محبت کی شادی نہ کرو؟ یہ کون سی آیت ہے؟ اللہ تو کہتا ہے وجعل، تمہارے جوڑے بنائے اس لیے، وجعل بینکم مودہ، اللہ نے تمہارے درمیان محبت کو بنایا اس لیے جوڑے بنائے۔ ہاں، وہ جو تمہارے ذہنوں میں، یعنی نوجوان بچے اور بچیوں کے ذہنوں میں جو کچھ موجود ہے کہ پہلے ہوٹلنگ ہو، سیر تفریح ہو، آنا جانا ہو، گھومنا پھرنا ہو، تاکہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، افہام و تفہیم، ہم مزاج شناس ہو جائے۔ آج پورے مجمع کے سامنے گزارش کرنے لگا ہوں، یہ ساری عدالتیں بھری ہوئی ہیں خلا کے اور طلاق کے مقدموں کی، اور ان میں زیادہ تر جب میں الفاظ پڑھتا ہوں ان مقدموں کے اسٹامپ پیپر کے، جو بچیاں آج کل خلا کے دعوے دائر کرتی ہیں اور بھرے ہوئے اس وقت فیملی جو ججز ہیں، فیملی کورٹس ہیں، ان کے اندر جو خلا کی درخواستیں بھری ہوئی ہیں، طلاق کی درخواستیں بھری ہوئی ہیں، ان میں اکثر کے اندر پتہ کیا لکھا ہے؟ ہماری شادی ہوئی تھی 2 سال 3 سال 5 سال پہلے، لیکن ہمارے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی، اس لیے ہم ایک دوسرے سے جدا ہونا چاہتے ہیں۔
اور عجیب بات عرض کرنے لگا ہوں، یہ انڈرسٹینڈنگ، خدا کے لیے بات کو سمجھنا ہے، یہ نہ قرآن میں مطلوب ہے نہ حدیث میں مطلوب ہے۔ یہ شادی کی زندگی کا مقصد انڈرسٹینڈنگ ہے ہی نہیں۔ یہ تو آپ 30 سال 50 سال میاں بیوی رہتے رہیں، بعد میں کہتے ہیں بس کیا کریں مولانا، ماں باپ نے شادی کر دی تھی، ہمارے درمیان انڈرسٹینڈنگ تو ہوئی نہیں۔ اللہ کے بندے، انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہی نہیں، مطلوب ہی نہیں، یہ ہوگی بھی نہیں کبھی۔ مزاج کا اختلاف، سوچوں کا اختلاف، مرضی کا اختلاف، چاہت کا اختلاف، سوچوں کا اختلاف، پسند ناپسند کا اختلاف، ساری زندگی رہتا ہے۔ یہ مقصود ہی نہیں ہے انڈرسٹینڈنگ۔ مقصود 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 سکون، نمبر 2 محبت۔ اس لیے لڑکی لڑکے کی پسند دیکھ کر شادی کرے، لیکن وہ پسند وہ نہیں جیسے ہمارے معاشرے میں جو گند بلا پھیلا ہوا ہے۔ نفرت کی بنا پر شادی کوئی بھی نہیں کرتا۔ اس لیے ذہن میں لفظ رکھیے گا، اسلام میں جو معاشرے کے اندر لو میرج ہے، یعنی پہلے سے دوستی یاریاں پھر اس کے بعد شادی، اسلام لو میرج کی اجازت تو نہیں دیتا، لیکن اس سورہ روم کی آیت نمبر 21 کے مطابق اللہ لو آفٹر میرج کا حکم دیتا ہے۔ لو آفٹر میرج، شادی کے بعد بیوی سے محبت کرو، اس کا اللہ حکم دیتا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اللہ نے تمہارے درمیان محبت پیدا کی ہے۔ نمبر 3 شادی کا مقصد، نمبر 1 سکون، نمبر 2 محبت، نمبر 3 وَرَحْمَةً، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ نے یہ رحمت کی بنا پر شادی کی ہے۔ رحمت کی ضد اپوزٹ، اس کو قرآن سے سمجھنا ہے۔ ہم بولتے ہیں اللہ کی رحمت، لیکن قرآن میں رحمت کی ضد کیا لکھی ہے؟ اپوزٹ، یعنی رحمت نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں رحمت کی ضد، اس کا الٹ، بڑا عجیب لفظ ہے، بار بار نہیں بولوں گا، برا لگتا ہے سننے والوں کو بھی۔ رحمت کا ضد قرآن میں لعنت ہے۔ رحمت کی ضد قرآن میں لعنت ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین لعنت اللہ علی الکافرین۔ جہاں رحمت نہیں ہوگی وہاں لعنت ہوگی۔ جب میاں بیوی کے درمیان رحمت نہ ہو، ہمدردی محبت نہ ہو، وہاں لعنت ہوگی، لڑائی جھگڑے، آپس میں ایک دوسرے سے نفرتیں۔ شادی کے بعد، آج شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کو گھریلو زندگی کے، فیملی لائف کے 3 مقصد بتائیے۔ 3 مقصد کو تلاش کرے انسان۔ نمبر 1 سکون تلاش کرے، نمبر 2 محبت تلاش کرے، نمبر 3 اللہ کی رحمت تلاش کرے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت اچھے کام کرنے والوں کی طرف ہوتی ہے۔ بیوی برے کام کرے اللہ کی رحمت سے دور، شوہر برے کام کرے اللہ کی رحمت سے دور۔ اور اب ایک اور بات کی نشاندہی، اس فیملی لائف کے اندر ہم کیسے یہ محبت، سکون، یہ رحمت اللہ کی کیسے حاصل کریں۔ اللہ نے تو یہ جوڑے بنائے، اسی لیے بنائے تاکہ یہ سکون حاصل کرے، اسی لیے بنائے تاکہ محبت ہو، اسی لیے بنائے تاکہ ان میں رحمت ہو۔ اب اگلا جملہ دل سنبھال کے سننے والا ہے۔ اللہ نے سکون بنایا جوڑے کے اندر، اللہ نے محبت بنائی اس جوڑے کے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اللہ نے تمہارے اندر محبت بنا دی ہے۔ اللہ نے سکون بنایا، اللہ نے محبت بنائی، اللہ نے رحمت بنائی۔ اور اب ان تینوں چیزوں کو اگر کوئی خراب کرتا ہے تو انسان، یہ میاں بیوی اپنے عمل کی وجہ سے خراب کرتے ہیں۔
سکون برباد ہوتا ہے ان کے اپنے عمل کی وجہ سے، محبت نفرت میں تبدیل ہوتی اپنے اعمال کی وجہ سے، اللہ کی رحمت دور ہوتی اپنے اعمال کی وجہ سے، ورنہ اللہ نے تو اس میں بنا دیا ہے، سکون بھی بنایا، محبت بھی اللہ نے پیدا کر دی، اللہ نے رحمت بھی دے دی۔ اب سوال یہ ہے، اب آخری جو کلمات ہیں ان کو بہت سمجھنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنی فیملی لائف کے اندر سکون، محبت اور اللہ کی رحمت کیسے لائیں؟ اب یہ آخری بات جو اللہ نے 3 مقصد بتائے ہیں فیملی لائف کے، ہم وہ کیسے حاصل کریں؟ نمبر 1 سکون۔ میں نے عرض کیا اللہ نے سکون بنایا، یہ انسان کا سکون برباد ہوتا ہے اپنے عمل کی وجہ سے۔ یہ سکون کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور گناہوں سے انسان کی زندگی کے اندر بے سکونی آتی ہے۔ ہر اچھا کام کرنے سے یعنی اللہ کا حکم پورا کرنے سے سکون ملے گا، اور کھل کر کہوں گا کہ ہر گناہ ایسی ہی چیز ہے کہ اس سے گھر میں بے سکونی آتی۔ آپ قرآن پڑھیں تو گھر میں لڑائیاں ہوتی، بے سکونی ہوتی؟ نہیں، سکون آتا ہے۔ یہ نماز پڑھ رہا ہو تو کون کہتا ہے بے سکونی آتی؟ کیا نماز پڑھنے سے محبت میں کمی ہوتی؟ یہ انسان حلال کمائے، گھر میں سکون ہوگا۔ بے حیائی اور برے کاموں کی وجہ سے فیملی لائف میں بے سکونی آتی ہے۔ کاش کہ آج یہ جوڑوں کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ بے حیائی سے اور برے کاموں سے فیملی لائف کے اندر بے سکونی آتی ہے، اور پڑھا لکھا بڑا قابل بندہ آج اپنی فیملی لائف میں گناہ کر کے سکون چاہتا ہے۔ خوفناک بات بتا رہا ہوں، گناہ کر کے سکون کی تلاش میں۔ گھر کے ماحول کو نماز کا ماحول بنائیے، گھر میں سکون آئے گا۔ آسان باتیں عرض کرنے لگا، کوئی حل نہیں چلانے، اچھا کوئی پھاوڑے کلہاڑے نہیں چلانے محبت سکون کے لیے، کوئی بہت مشقت نہیں کرنے، قرآن سے عرض کرنے لگا ہوں، قرآن حکیم اللہ نے رہنمائی دی ہے۔ میں نے بتایا ابھی کہ بے حیائی اور برے کاموں سے بے سکونی آتی۔ آپ کے بچے بچیاں بے حیائی میں برے کاموں میں مبتلا ہوں گے، ماں باپ تڑپ رہے، ماں باپ بے سکون ہیں۔ میاں بیوی میں سے کوئی ایک گناہوں میں مبتلا ہو جائے، بے حیائیوں میں مبتلا ہو جائے، فیملی لائف کا سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے 21ویں پارے کے شروع میں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ نماز انسان کو بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے۔ جب انسان نماز کی طرف آتا ہے، بے حیائیاں برائیاں اس کی زندگی میں سے کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں، سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بچے بچیاں، اگر آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں مل رہی، نہ سکون نہیں مل رہا، ان کو نماز کی طرف لے آئیے، سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ خالق کا نظام ہے، خالق کا نظام۔ یہ بیوی کی طرف سے کوئی بے حیائی برائیاں سمجھ میں آنے لگے، نظر آنے لگے، اس کو نماز کی طرف لے آئیں، یہ نماز روک لے گی اس کو بے حیائیوں برائیوں سے۔ خالق نے کہا، میں بتا رہا ہوں وہی خالق ہے جس نے زندہ کو زندہ سے پیدا کیا، مردہ سے، بہت وقت لگایا میں نے اس پر، آج وہ بڑا قادر ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے۔ وہ جس نے تمہیں بے جان سے زندہ پیدا کیا ہے، زندہ سے مردہ پیدا کیا ہے، مردے سے مردہ پیدا کیا، مثالوں سے میں نے عرض کیا ہے۔ وہ خالق برے حالات کو اچھے حالات میں تبدیل کرنے پر قدرت رکھتا ہے، وہ خالق بے سکونی کو سکون میں تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور وہ کیسے؟ نمبر 1 نماز۔
قرآن مجید کی آیت ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے. اور میں نے کھل کر کہا ہے آج کہ بے سکونی زندگی میں آتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے. بچے مبتلا ہو جائیں تو سکون ختم، بیوی مبتلا ہو جائے برے کاموں میں تو سکون ختم، شوہر برے کاموں میں مبتلا ہو جائے تو سکون ختم. اور یہ کیسے بے حیائی برائی کیسے ختم ہوگی؟ نماز سے. خالق کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے. نمبر 2، روزانہ قرآن مجید کی پابندی سے تلاوت کیجیے، گھر میں اللہ کی رحمت اور سکون آئے گا. اب وہ حدیث سنانے لگا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، فضائل قرآن میں یہ والی حدیث لکھی ہے، عوام کے لیے بتا رہا ہوں، جو کوئی اس حدیث کو پڑھنا چاہے فضائل قرآن میں لکھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو، کوئی شخص جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کرے، حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وانزلت علیہم السکینہ، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، حفتہم الملائکہ، اس گھر کو فرشتے رحمت کے گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس گھر کو ڈھانپ لیتی ہے، وانزلت علیہم السکینہ، اور ان پر سکون نازل ہوتا ہے. انسان سکون کی تلاش میں ہے نا. کتنا غلط کر رہا ہے یہ شوہر بھی، یہ بیوی بھی، یہ بچے بھی، جو گناہ کی زندگی میں سکون تلاش کر رہے ہیں. وہ جی میں بڑی بچہ کہہ رہا نوجوان، میں گھریلو زندگی سے بڑا تنگ ہوں اور معاشی زندگی سے بڑا تنگ ہوں، فلاں ہوں، میں نشہ شروع کر دیا. آج یہ نوجوان بچے بچیاں نشے میں سکون تلاش کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کس کو ملا ہے سکون نشے میں آج تک؟ وہ تو ماں باپ کو بھی بے سکون کر دیتا ہے. ایک بچہ گھر کا، بچی نشے میں مبتلا ہو جائے، سارا گھر بے سکون ہو جاتا ہے. یہ ہمارے بچے بچیاں کہاں سکون تلاش کر رہے ہیں؟ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم ماں باپ سے کوتاہی ہو گئی، ہم نہیں سمجھا سکے سکون کی تلاش میں کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے. ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے ماحول نہیں دیا وہ والا. نمبر 2، محبت. یہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ قلبی تعلق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ 3 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائیں. اگر محبت میں کمی آ جائے فیملی لائف کے اندر، 3 کام شروع کر دیں، اللہ محبت کو پیدا کر دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، دیکھیے آسان باتیں بتا رہا ہوں، کوئی ایسا کام شروع میں نے کہہ دیا، یہ سکون محبت اللہ کی رحمت تلاش کرنے کے لیے کوئی بڑے پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے. اچھا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ انسان کو پابند کرتا ہے، باؤنڈ کرتا ہے، پابند کرتا ہے صرف اس بات کا جس کا بندے کے اندر طاقت ہوتی ہے. جس بات کی انسان کے اندر طاقت نہیں ہوتی، اللہ اس بات پر باؤنڈ نہیں کرتا، پابند نہیں کرتا. اس لیے کوئی الٹی سیدھی باتیں نہیں، یہ کرو تو وہ کرو تو وہ کرو تو محبت ہو جائے گی، سکون ہو جائے گا. وہ لوگ کہتے ہیں ہم تو کر ہی نہیں سکتے. نہیں، اللہ نے کوئی ایسا کام نہیں بتایا انسان کو جو انسان نہیں کر سکتا. تین کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تربیت فرماتے تھے صحابہ کی فیملی لائف کے لیے. افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ تم جب کرنے لگو تو تمہیں آپس میں محبت ہو جائے؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ. کیوں نہیں، ارشاد فرمائیے. فرمایا 2 نسخے، فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو. سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت پیدا ہو جائے گی. سلام کیا کرو، کھانا کھلایا کرو. آج یہ انسان فیملی لائف میں کیا کر رہا، یہ جوڑوں والی زندگی میں کیا کر رہا؟ مولانا مجھے تو اپنی بیوی سے نفرت ہو گئی، پتہ نہیں 2 ڈھائی 3 مہینے ہو گئے، 2 ہفتے ہو گئے، 4 ہفتے ہو گئے، میں تو اس کو سلام بھی نہیں کرتا.
یہ اب سکون تلاش کر رہا ہے. بیوی کو 2 مہینے ہو گئے سلام نہیں کیا، دو ہفتے ہو گئے بیوی سے بات ہی نہیں کی، اور یہ کیا تلاش کر رہا؟ سکون، محبت. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کس میں بتائی ہے؟ جا کے سلام کر لو بیوی. اچھا یہ ناراض شوہر جو ہے نا، یہ بیوی کو سلام نہیں کرتا، کیوں؟ وہ مجھے سلام کرے، اس سے غلطی اس سے ہوئی. اور بیوی جو ہے وہ شوہر کو سلام نہیں کرتی ایسے موقعوں پر فیملی لائف میں، کیوں؟ یہ غلطی اس سے ہوئی ہے، یہ سلام کرے، کیونکہ دونوں تکبر میں مبتلا ہو گئے نا. دونوں کس میں؟ تکبر میں. پتہ نہیں ہوتا ان کو، یہ تکبر میں مبتلا ہو گئے. اور سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب یہ فیملی لائف کے اندر نا یہ والی حدیث ذہن میں رکھیے گا. یہ دونوں ایک دوسرے کو کیوں سلام نہیں کرتے؟ اس لیے کہ دونوں تکبر میں مبتلا ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کو ذلیل سمجھتے ہیں. تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو ذلیل سمجھنا. تو یہ سلام کیوں نہیں کر رہا؟ تکبر کی وجہ سے. وہ سلام کیوں نہیں کر رہی؟ تکبر کی وجہ سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھایا؟ بڑی چھوٹی سی حدیث ہے، کمال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر، البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے پاک ہوتا ہے. باوجود اس کے کہ شوہر سے غلطی ہو، یہ سلام میں پہل کر لے. ناراض نہیں ہونا، زیادہ دیر ناراض نہیں ہونا، بات چیت بند نہیں کرنی، کھانا کھانا بیوی کے ساتھ بند نہیں کرنا، بیوی کا شوہر کے ساتھ کھانا کھانا بند نہیں کرنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ 2 نسخے. نمبر 1 افشوا السلام، سلام کرنا. نمبر 2 اطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلا. نمبر 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا نسخہ تہادوا تحابوا، تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. اور جامع ترمذی کی حدیث میں یہی والی حدیث جب جامع ترمذی میں آئی تو اس میں آخر کا جملہ کمال کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادوا تحابوا. اس پر تجربہ کر کے بھی دیکھیے گا، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100% رزلٹ آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادوا تحابوا فإن الہدیۃ تذہب الضغائن، تم ہدیہ اور تحفہ ایک دوسرے کو دیا کرو، کیونکہ یہ ہدیہ اور تحفہ پرانے غصے کو اندر سے نکال دیتا ہے. کتنا ہی ناراض ہو بیوی، گفٹ دے کے تو دیکھے، حالات واپس اللہ کر دے گا، اللہ کر دے گا. آج کی نشست کا خلاصہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ معاشرتی زندگی سکھائی ہے، یہ فیملی لائف، یہ جوڑے بنانا، یہ اللہ نے اپنی نشانی بتایا ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم آج اپنے خاص طور پر اپنے نوجوان بچے بچیوں کو سمجھائیں کہ فیملی لائف میں 3 چیزیں تلاش کریں، 3 چیزوں کی فکر کریں، 3 چیزوں کو بچانے کی فکر کریں. نمبر 1 سکون، کوئی کام ایسا نہ کریں جس سے بے سکونی ہو جائے. نمبر 2 کوئی کام ایسا نہ کریں جس سے آپس میں محبت میں کمی ہو جائے. نمبر 3 کوئی کام ایسا نہ کریں جس سے اللہ کی رحمت دور ہو جائے. اللہ ہم سب کو اپنے گھروں میں سکون عطا فرما دے، محبت عطا فرما دے، رحمت عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. دعا فرما لیجیے گا. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ جتنے حاضرین موجود ہیں یا اللہ کسی کو محروم نہ فرما. یا اللہ یہ بابرکت وقت ہے، جمعے کی ادائیگی کا وقت ہے، دعاؤں کا وقت ہے. اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما، سب کی زندگیوں میں سکون عطا فرما، سب کی زندگیوں میں محبت نصیب فرما، سب کے کاروبار پہ ان کی زندگیوں پہ اللہ کی رحمت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے دلوں میں جوڑ پیدا ہو جائے، کوئی کام ایسا نہ ہو جس سے توڑ پیدا ہو جائے.
یا اللہ جو بے برکتی والے کام ہے، رحمت کو دور کرنے والے کام ہے، اے اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ہو گئے یا اللہ تو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم تمام گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تمام غلطیوں کوتاہیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ آئندہ گھریلو زندگی کو تباہ کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ خاص طور پر نوجوان بچے اور بچیوں جو رشتوں کی وجہ سے فکر مند ہے، یا اللہ نیک رشتے عطا فرما دے۔ جب رشتے ہو جائیں، شادیاں ہو جائیں، یا اللہ ان کو زندگی میں سکون، محبت، رحمت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو، جتنے بھی حاضرین موجود ہیں، سب کو روحانی بیماری سے شفا عطا فرما، جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ خاص طور پر اشتیاق صاحب جن کا آپریشن ہونے والا ہے، دعا کی درخواست کی، یا اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما دے۔ اور یا اللہ جتنے حاضرین ہیں جنہوں نے اپنے کاروبار، اپنے رزق میں دعا کے لیے کہا، برکت کے لیے، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں کو یا اللہ سکون والا دل بنا دے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا گھر بنا دے۔ یا اللہ ہمیں سب گھر کے ہر فرد کو 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے، اور یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ خاص طور پر دعا فرمائیے گا جامع شفیہ میں بھی آج کل پانی کی بہت قلت ہو رہی ہے۔ حضرت محتمم صاحب بہت فکر مند ہے کہ یہاں ایک اور نیا جو ہے وہ ٹربائن لگ جائے، نیا ٹیوب ویل لگ جائے۔ دعا فرمائیے جلد از جلد اللہ اس کے انتظامات فرما دے، اللہ آسان فرما دے، اور یا اللہ باران رحمت نازل فرما دے، پانی کی قلت کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔